الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وآسنوا والله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک دا نظرانہ بھیجو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابك يا حبيب الله ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی شان سناخانی ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی سناخانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی سناخانی اور رکھا
مسرور کو بلد پر کر دیا پانی شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی سلاخانی اور نبی کے نور دولے کر وہ ذوالنورین کہلائے نبی کے نور دولے کر وہ ذوالنورین کہلائے انہیں حاصل ہوئی قربت محبوب رحمانی ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی سلاخانی اللہ اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا اسراد دھولا والیے عرب و عجم سرور قلب سینہ راحت جان جانے کائنات ملک جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اندر بے پناہ درود پاک نذرانہ عرض کرنے تو بعد حاضرین مسجد سامعین کرام واجب القدر عزیز دوستو اور بالخصوص الوید ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم برچک 55 جناب محمد قاری حافظ الیاس صاحب نقشبندی آپ دی محبت ہے کہ آپ آج مسجد دے اندر ریکارڈنگ دے سلسلہ دے اندر حاضر ہوئے نے اور آج میرا موضوع بالخصوص جمعۃ المبارک خاص برکتاں والا دن ہے اور اسی اس خاص برکتاں والے دن دے اندر بیٹھ کے اس خاص صحابی رسول جنہوں اللہ اور رسول نے بڑیاں عظمتاں تے شاناں تو نوازیا جنہ دا نام حضرت سیدنا امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان اقدس وچ چند معروضات عرض کرنے دی کوشش کر رہے ہیں دعا ہے ساڑھا بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اس ذکر اذکار نو ساڑھے واسطے اللہ رب العزت تو شے آخرت بنائے وذریعہ نجات بنائے حضرات زیبکار جس طرح کے سب حضرات نو پڑھتا ہے کہ 18 ذی الحجہ
نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات شہادت اور بلا شبہ اسی حضرت عثمان غنی دی شان اقدس تے قائلہ ساڑھا اے عقیدہ ہے کہ نبی دا ہر غلام، نبی دا ہر صحابی شان والا ہے، عظمت والا ہے، مقام والا ہے، رفت والا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں دی نسبت رسول اللہ دے نال ہے۔ حضرات ذی وقار جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا تے مبعوث فرمائے، اور سب نبیوں تو اعلیٰ اور سب نبیوں دا امام اپنے محبوب نو رکھیا۔ پھر کیسی اللہ نے ونڈ کیتی ہے کہ اللہ دے نبی بھی 1.25 لاکھ نے کم و بیش، پھر اگوں اگر نبی دے صحابی چنے تو پوری 1.25 لاکھ۔ حضرات ذی وقار بلا تمثیل کہنا چاہوں گا کہ جس طرح اللہ نے نبیوں وچو 313 اولو العزم رسول اللہ دا چناؤ فرمایا، کیسی ونڈے اللہ دی۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بچوں بدر دے مقام واسطے بھی 313 صحاب دا چناؤ اللہ رب العزت نے کیتا ہے۔ پھر اگے سنو کیسی انفرادیت ہے، کیسی محبت ہے، محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرن والیاں دلال حضرات ذی وقار پھر انہاں وچوں 4 ایسے اولو العزم رسول اللہ نے کتاباں تو نوازیا، ادھر نبی دے صحابہ وچوں 4 نبی دے اولو العزم خلفاء راشدین ہے، انہاں دا چناؤ کیسی خوبصورتی ہے، کیسی محبت ہے۔ جویں انہاں رسولہ نو بڑی شان عطا فرمائی، اس رہی اللہ نے اپنے محبوب دے صحابہ نو شان عطا فرمائی۔ جویں انہاں دا چناؤ کیتا، انجی انہاں دا چناؤ کیتا۔ حضرات ذی وقار بڑی شان ہے ہر صحابی دی، بڑا مقام ہے اللہ دے پیارے محبوب دے ہر صحابی دی، بلکہ سانو تے اعلیٰ حضرت نے اتھو تک درس دے دیتا ہے کہ جدھر نظر محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ یہ بڑی شان تے بڑی عظمت تے بڑا مقام ہے کہ جدھر مصطفیٰ نے نازنل چشمان مبارک دا اشارہ فرمایا، وہ بندہ پھر کتے گیا نہیں، کہ میں نے مصطفیٰ وچ آ کے ڈگ پیا، اپنی ہر چیز دربارے مصطفیٰ وچ پیش کر کے، ہر چیز مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پیش کر کے آکھیا سونیا میں بھی تہاڈا واں تے میری جان تے مال تے اولاد بھی تہاڈی ہے۔ یہ نہیں ہویا بعد وچ کتے سجے کھبے نا، مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے پسند آ گئے نے، وہ پھر کتے ہورتے جان والے نہیں۔ ہر صحابی دی شان بکری ہے، ہر صحابی دی شان آلہ ہے۔
جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی گل کریے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ البلا فصل نے انہاں دا بڑا مقام ہے مصطفیٰ دے پہلے خلیفہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی گل کریے تے حضرات ذوقار حضرت عمر فاروق مراد رسول بھی نے تے مرید رسول بھی نے ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی گل کریے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیسرے خلیفہ بھی نے تے دماد رسول بھی نے تے جے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حل عطا مشکل کشا حاجت روا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی گل کریے تے اے او علی نے جنہاں نو اپنا ویر بھی آکھے ہے تے جنہاں نو اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عاصمہ معظمہ معظمہ راکیہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دا رفیق سفر بھی چنے ہیں آپ بھی دماد رسول کیا شان صحابہ دی رب کعبہ دی قسم ہے آج کچھ لوگ او نے جڑا اہل بیت تا دم پر کے تے صحابہ تے معاذ اللہ تان کر دینے تے کچھ او نے جڑا صحابہ دا دم پر کے تے اہل بیت تے تان کر دینے سنیوں مبارک ہوئے کہ اسی او گروہاں ساڑا او مسلک ہے کہ اسی نبی دے اصحاب نال بھی پیار کرنے ہیں نبی دی آل نال بھی پیار کرنے ہیں ہر صحابی دی بڑی شان ہر صحابی دی بڑے مقام ہے لیکن آج جس ہستی دا اسی ذکر کرنا ہے انہاں دی شان براء البراء انہاں دی شان ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو میرا ہر او غلام جڑا میرے نال نسبت رکھ دا او جنت وچ میرے نال ہوئے گا اگر کسے نے جنت وچ میرا ساتھی ویکھنا ہے تو میرے عثمان نو ویکھ لو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ساتھی نے حضرت بلال حبشی بھی ساتھی نے حضرت طلحہ بھی ساتھی نے حضرت زبیر بھی ساتھی نے سارے لیکن نبی نے چون کے فرمایا اگر جنت بچ میرا کوئی ساتھی ہوئے گا تو میرا عثمان ہوئے گا کچھ ہی کہہ دو ذرا سبحان اللہ تو اڈی سبحان اللہ میں نو آ جانی چاہی دیئے پھر میں نو پتہ لگ جائے تسی ماشاءاللہ سنن واسطے بیٹھے ہو حضرات ذوقار اللہ رب العزت نے نبی دے ہر یار سیرت نو قرآن وچ قلم بند فرما دیتا ہے بلکہ انج کہہ لئیے قرآن میرے نبی دیاں اداواں دا بھی نام ہے تے قرآن میرے مصطفیٰ دے صحابہ دیاں اداواں دی بھی ترجمانی کرتا ہے تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے او ہستی بالا وقار نے کہ اے آپ صرف نبی دے صحابی نہیں بلکہ یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آپ دے عقد وچ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہے شان اے وے کہ مصطفیٰ نے فرمایا عثمان اگر میریاں 10 بیٹیاں بھی ہوندیاں تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح وچ کر دیتا یہ تھوڑا مقام صحابی رسول بھی ہوئے صحابی رسول دے نال دماد رسول بھی ہوئے اتنا اعلیٰ منصب بھی ہوئے تو پھر اے ہی نہیں کہ صرف اے ہی خاص ہے کہ آپ دماد رسول نے نا بلکہ آپ اے بھی نسبت رب کعبہ کی قسم اگر دین پر کبھی بھی کوئی کڑا وقت آ گیا تو حضرت عثمان غنی پیچھے نہیں رہے بلکہ اپنی ہر چیز لے کے مصطفیٰ کے قدمین میں حاضر اگر سونیا میں تے ہے ہی ہاں میری مال جان اولاد ساری تیرے قدمہ تو نشان ہے
کیسا غلام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہستی بالا وقار، اللہ انہ دی شان میں قرآن نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ فرمایا ایمان رکھے اور نیکیاں کریں، نالے تے ایمان دی بھی گل کر دیتی ہے۔ فرمایا میرے جڑے غلام نے وہ ایمان جڑے مومن نے، جڑے آمنو و عامل الصالحات، جڑے مومن بھی نے اور نیک عمل بھی کر دینے۔ فرمایا اور نیکیاں کریں اور پھر ڈریں، پھر اے نہیں کہ نیکیاں کر دینے تھے اللہ دا خوف نہیں۔ فرمایا پھر میرا خوف بھی ہوگے انہاں دے دلوں میں اور ایمان بھی رکھن، پھر ڈرن اور پھر نیک رہن۔ اے نہیں ہو سکتا کہ ایمان بھی ہوگے تے رب دی ذات کو ڈرن نہ، نہیں وہ ڈر دے بھی نے ایمان بھی رکھ دے نے۔ پھر اللہ فرماندہ ہے کہ اوہی لوگ نے جنہاں نو میں اپنا دوست آخنا، اوہی لوگ نے جڑے میرے بڑے قریب نے جنہاں نو میں اپنا دوست آخنا۔ یار پتہ لگ گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ دی قدرت دیاں نگاہاں وچ ویسے ہی بڑے آلہ نے، کیونکہ اللہ دے محبوب نے تے جڑے نبی دے محبوب بندے نے وہ کنے اللہ نو پسند نے۔ اللہ انہاں دیاں اداواں وچ قرآن نازل کر لے۔ حضرات عزیز وقار گل لمبی نہ ہو جائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول فرمایا اور آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تبلیغ تے اسلام قبول فرمایا۔ جدو شورا سنیا نا آپ اپنے مال دی تجارت واسطے دوسرے شہر یا دوسرے ملک وچ گئے تے ایک راہب نے آپ نو بیٹھیا تے انہیں اشارہ دیتا تیری قسمت بڑی نرالی تے انوکھی ہے، تینو ایک آلہ پائے ہستی بڑی پائے دی ہستی دے نال نسبت ہون والی ہے، تو میں بیخ رہا ہوں کہ تم او دا تیسرا خلیفہ ہومیں گا تے نالے او ایسی ہستی ہے جڑا اللہ دا آخری نبی ہے، جدا آسمانی نام احمد تے زمینی محمد ہوئے گا اور او دا بڑا شورہ تے چرچا ہوئے گا اور او دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے تیرے عقد میں چان گیاں۔ حضرات عزیز وقار حضرت عثمان غنی دن پر رات ایک گل سوچ دینے کہ ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ نبی ہوئے تے آلہ ہوئے تے اللہ دا محبوب بھی ہوئے تے پھر وہ دیاں دو بیٹیاں اور یکے بعد دیگرے میرے عقد میں چاجن۔ سوچو سمجھو گل بات، لیکن آپ جدو واپس مکے اندر آئے نا تے ادھر مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا سے۔ حضرات عزیز وقار ایک گل یاد رکھو، آپ مارکہ فیل جڑا وہ تسی پڑھے ہیں نا جدو ابرا نے مکے اتے حملہ کر دیتا ہے تے کعبہ نو مسمار کرن دی کوشش کیتی ہے تے او دیتے پوری سورہ فیل جڑی ہے وہ بھی نازل ہوئی۔ آپ او دیتے 5ویں سال دنیا تے تشریف فرما ہوئے۔ حضرات وقار حضرت عثمان غنی نے جدو یہ گل سنی تھی مکے آگئے، جدو مکے آئے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے سن تے جتھے بہنا سونے دیاں گلاں کر
جتھے بہنا سرکار دیاں گلاں کرنیاں تے ایک دن حضرت عثمان غنی دے کول بیٹھے تے سرکار دا ذکر چھڑ گیا سرکار دا ذکر چھڑیا تے حضرت عثمان غنی دے دل وچ خیال آیا میں ابو بکر کو پوچھا تے صحیح تو گلاں کدیاں کرنا ہے پوچھی آکھو نا یار سبحان اللہ حضرت عثمان غنی دے دل وچ خیال آیا تو گلاں کدیاں کرنا ہے حضرات نے وقار حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ایک جگہ تے تشریف فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ دا ذکر چھیڑیا اور نبی دا غلام حضرت دی وقار جدو یار دا ذکر چھیڑیا یار دیا گلہ کرنیوں دل پر رات مصطفیٰ دے ترانے پھرنے نے گلہ کرنیوں پھر ایمے دا یار ہوئے جڑا سارے تنرالا ہوئے انوکھا ہوئے عرفہ بیالا ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گل کی تھی حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے گل چھیڑی عرض کی تھی صدیق تو کبھی گل پیا کرنے صدیق بولے لب کھولے فرمایا میں اللہ دے محبوب محمد مصطفیٰ دی گل پیا کرنا میں محمد بن عبداللہ دی گل پیا کرنا میں عبد المطلب دے پوترے دی گل پیا کرنا اوے ذل دے اوے عثمان تو نہیں سنیا محمد عربی نے اعلان نبوت فرمائے آپ فرما دے اللہ ایک انہیں بڑی شان کا بڑا مقام دے کے میں نو اپنا رسول بنا کے بھیج دے میں نو اپنا رسول بنا کے بھیجے حضرات دی وقار جی تو یہ گل سنی نا تے حضرت عثمان غنی آندے نے گل سنی یار میں فلان شہر وچ گیا سا اپنا سامان دے سلسلے وچ تجارت دے سلسلے وچ اوتھے ایک راہب ملیا میں نو راہب نے یہ پیشین گوئی دیتی ہے انہوں نے کہا تو پھر گل سن جو تینوں اسے دس دیتا ہے تو پھر ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ تو ایتھے بیٹھا ہے چل ہم تینوں دربار مصطفیٰ چ لے کے چل ہم تینوں دربار مصطفیٰ چ لے کے جاواں ویکھتے صحیح محمد دے قدماں وچ دل نو ٹھنڈ کیویں پیندی ہے مصطفیٰ دے دربار وچ تے ایک گل ہور عثمان جڑا مصطفیٰ نو ویکھ لیندا ہی نا پھر اٹھن جو گا نہیں ہو رہیندا تے ذرا دھیان نہ جائیں آکھیا نہیں ابو بکر تسی منو لے کے چلو نا حضرات دی وقار در سونے بدعا دے چرے والے حامیم دیاں کڑنا والے مہازاگل بتھر دے کچر والے پیارے حبیب دے یارے غار خلیفت الملا فضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے دیاں گلہ دس دے لے حضرت عثمان غنی چونکہ ہلے مصطفیٰ نو ملے نہیں ہلے مصطفیٰ نو پایا نہیں بیٹھیا نہیں حضرات دی وقار حضرت عثمان غنی فرما لے رہے اوے ابو بکر منو دس دے سہی او سونا کیویں دا لگ دے گلاں کردا کیویں دا لگ دے بہندا کیویں دا لگ دے او کھلوندا کیویں دا لگ دے چلدا کیویں دا لگ دے حضرات دی وقار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دے میں کی دساں دی کیڑی کیڑی شان دساں او دا کیڑا کھڑا مقام دساں اعلی حضرت مجدد دین و ملت شام رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تصور دی دنیا وچ جا کے صدیق اکبر دی بارگاہ وچ عرض کی تھی صدیق عثمان نو دس دو میرے نبی دا آنا بھی آلو میرے نبی دا چلنا بھی آلو میرے نبی دا پھرنا بھی آلو میرے نبی دا کھانا بھی آلو میرے نبی دا کلام کرنا بھی آلو میرے نبی دا اپنے صحابہ وچ پڑھنا بھی آلو میرے نبی دی گفتار بھی آلو میرے نبی دا کردار بھی آلو میرے نبی دی وحی یوحا دی زبان وچوں نکلے ہر ہر لفظ
بڑی شان دسو بلکہ اعلیٰ حضرت نے کیا ایتھے گل مکا دیئے سرتا بقدم تنے سلطان زمکھو کہہ دیو ذرا سبحان اللہ سرتا بقدم تنے سلطان زمکھو لب پھول دغ پھول زکن پھول بدر پھول اور مل جائے ان کے کر میرے گل کا پسینہ ہاں مل جائے ان کے کر میرے پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ چاہے دلہن پھول اگے میں تینوں دسا سنیاں دے امام نے کی فرمایا مل جائے کر انہیں میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ چاہے دلہن پھول اور کیا بات رضا چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول پوچھیا تو زبان اللہ زہرا ہے کلی جس میں زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول انہیں کیا میں دساں اللہ دے محبوب دی کی شان ہے چالنا میں تینوں لے کے چلنا حضرات وقار دربارے گہروال حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا نا حضرت عثمان غنی ذوالنورین سامنے کھڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان رحمت اٹھا کے جدوں حضرت عثمان والے ویکھیا نا حضرت عثمان فرماندے نے آئے سونے تے بڑے ویکھے نے پر اے جیا سونا گھٹی ویکھے سونے تے بڑے بڑے ویکھے نے پر اے جیا گھٹی ویکھے ہے حضرات وقار کلمہ پڑھیا شہادت دیتی تو زلفاں دے قیدی ہو گئے پھر خدا دی قسم راوی لکھ دینے کتابہ بیچاندہ ہے کہ آپ بہت زیادہ امیر سے بہت زیادہ اور پھر دن بدن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل وچ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دل وچ دن بدن محبت بڑھتی گئی ودتی گئی بڑھتی گئی ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وچ بیٹھنے بڑے ناز نہ بڑی محبت نہ سارے صحابیاں دے نظرہ جڑیاں مصطفیٰ دے چہرے تے لگیاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگے گل کیتی ہے میں پھر دہرا دیاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق بھی میرا یار ہے فاروق بھی میرا یار ہے علی بھی میرا یار ہے بلال بھی میرا یار ہے تو سارے میرے جنت دے ساتھی نے پر جنت وچ جڑا میرا سب تو نزدیکی ساتھی ہوئے گا نا وہ میرا عثمان ہے کہہ دیو نا سبحان اللہ وہ میرا عثمان ہے حضرات وقار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ شریف کعبے دی زیارت کرنے واسطے اپنے صحابہ دی جھرمٹ دے نال تشریف فرما ہوئے تے حدیبیہ دا مقام آ گیا تے حدیبیہ دا مقام اس جگہ تے آ کے آپ نے پڑاؤ فرما لیا
اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سفیر بنا کے نہ تے مکے بھیجیا تے 3 گلاں کیاں فرمایا ایک جا کے کفار مکہ نو کوئی آکھو کہ اللہ دے رسول اللہ دے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ دی زیارت واسطے آئے نے تو انہوں نے طواف کعبہ کر لین دیو عمرہ کر لین دیو تے دوسری گل ایک ہے کہ تسی بالکل اے دل وچ خیال کر دو اسی جنگ کرن واسطے نہیں آئے ٹھیک ہے یہ تو سنا دیتا نا تو کفار مکہ دے دل وچ گل کھٹک گئی سی کہ جنہ جنہ تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کر لئیے نا کلمہ پڑھ لیا انہوں نے تو کسی چیز دا خوف ہی نہیں ہے ڈری نہیں ہے وہ جاننا تے دے دیں دے پر اپنا ایمان نہیں پروان دے ہن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جدو بیٹھے نے نا تے آپ انہوں نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سنیاں دیتا نا تو کفار مکہ نے بالکل انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا قطن نہیں ہو سکتا اسی محمد بن عبداللہ نو طواف کعبہ واسطے مکے وچ آن دئیے اس گھر دی زیارت کرنے واسطے اے تے نہیں ہو سکتا کہ حضرت عثمان غنی نے جدوں ایک گل سنی تے آپ نہ اتھو واپس آن لگے تے ہن نقشہ ویکھنا ایتھے اللہ دا گھر ایک سائیڈ تے بالکل او دے اپوزٹ دور بھی نہیں کہ حضرت عثمان غنی کھڑے نے تے کتابہ میں چاہتا ہے کہ آپ نے اپنی چادر جڑی سی آپ دے سر تے او جھوم ماری ہوئی سی تے کعبے والنا انج ہلکی جی چادر کیتی ہوئی تے کافرہ پچھو آواز دیتی انہوں نے کہا عثمان تو 6 سال بعد آئے ہیں تے تیرے نال ساڑھے چنگے مراسم نے تیرے بھٹیاں نال بھی چنگے مراسم نے تے ایک ہی میں ہو سکتا ہے تو آئے ہیں انہاں سفر کر کے تے ہون تو ایویں چل جائیں تیرے واسطے انی کرایت ہے کہ تو طواف کعبہ بھی کر لے تے کعبے دی زیارت بھی کر لے آئے کعبے جاننو کدہ دل نہیں کرتا کعبے دی زیارت کرنو کدہ دل نہیں کرتا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہنو بھی دی زیارت نصیب حضرات عزیز وقار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھو کافران آواز دیتی کیا دیکھینے عثمان تو 6 سال بعد مکے وچ آئے تو نبی دا سنا لے کے آئے لہذا اسی انہوں تے نہیں ایتھے وڑن دینا لہذا تیرے واسطے اینی گل کر دینے تو کعبے دا طواف کر لے کعبے دی زیارت کر لے حضرات دی وقار سنو حضرت عثمان غنی دی گل آپ نے فرمایا کافرو رب کعبہ دی قسم اسی کعبے نو ایویں نہیں منیا اسی کعبے دی زیارت اس واسطے نہیں کر دے اسی کعبے نو ایویں نہیں منے ہو اسی تے کعبے نو بھی رسول اللہ دی وجہ تو مننے ہو اسی تے آب زمزم دا پانی بھی اس واسطے پینے ہو مصطفیٰ نے نوش فرمائے اسی تے صفا مروہ دیاں سائیاں بھی اس واسطے کر لے ہو مصطفیٰ نے دسیے اسی تے مقام ابراہیم تے آکے میرے نفل پڑھنے ہو او بھی حضور نے دسے نے اسی تے حجر اسود بھی بہت سے تائی لینے ہو کہ ساڑھے نبی نے اینو چمیائے ساڑھی اور اے دنال کوئی ایسی نسبت نہیں کہ اسی ایویں ایتر مصطفیٰ ہونے تو انہوں چھاڑ کے تے اسی سرکار نے چھاڑ کے تے کلے آکے جپا مار دے نا جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں آنا تو میں بھی یہ کام نہیں کرنا کہندے نے انہوں نے بڑیاں آوازاں ماریاں لیکن نا اچھا یہ ترنا
کافرہ نے جڑے منافق لوگ سن وچ انہیں ایک گل پھیلا دیتی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آکے حدیبیہ دے مقام تے کہ حضرت عثمان غنی دا معاذ اللہ قتل ہو گیا انہیں گل کی تھی نا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عثمان نو اپنا سفیر بنا کے بھیجا تے کوئی ایسی گل بھی نہیں سی انہاں کی کیتا ہے میرے عثمان نو قتل کر دیتا ہے شہید کر دیتا ہے ہن قصاص جڑا ہے وہ لائیں گے آپ نے اتھے سب صحابہ کو بیعت لئی اپنے ہاتھ تے سب صحابہ دے ہاتھ رکھ کے تے دوسرے ہاتھ میں انج رکھ کے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ اے ہاتھ کدا ہاتھ ہے اچھا نبیاں کیسی شان ہے حضرت عثمان غنی دی کہ نبی اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ رکھے ہے آئے ہائے کیسی شان ہے حضرت عثمان غنی دی حضرات اذکار حضرت عثمان غنی یہ گل ان علماء محققین نے بیعت رضوان کیا ہے ٹھیک ہے بیعت رضوان حضرت عثمان غنی وہ ہستی بالا وقار نے کہ دین تے جدوں بھی مشکل آئی ہے آپ نے مصطفیٰ دا ساتھ دیتا ہے